السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آئی ہوپ سو آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ اس ٹائم ہو رہی تھی عشاء کی اذان اور میں پڑھنے کے لیے گئی تھی نماز، اور ساتھ میں میرا اپوائنمنٹ اوکے ہو گیا تھا۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں 25 ڈیز سے تقریباً ٹرائی کر رہی تھی کہ ہو جائے پر وہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایپ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی۔ اچھا، اس ٹینشن میں نا میں بہت جگہ، ایک دن تو مجھے اتنی ٹینشن ہوئی کہ میرا کیوں نہیں ہو رہا، تو میں نے مسجد نبوی کے 2-3 چکر لگا لیے، ایسے لائن میں جا کے کھڑی ہوئی کہ کیا پتہ میرا ہو جائے۔ پر بائی چانس ایسے میں نے واپس آ کے چیک کیا، میرے واپس آنے میں سے 2 دن رہتے تھے، تو میرے جگہ تھی اور میں الحمدللہ یہاں پہ پہنچ چکی ہوں، اندر جا چکی ہوں، چیکنگ ہو چکی تھی، اپنا میں نے وہ پرمنٹ شاٹ دکھا دیا تھا۔ اچھا، ویسے تو آپ کے پاس نیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی اسکرین شاٹ وہ آپ کا ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ ساتھ والے سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ میرے پاس نیٹ اس ٹائم جو میرا کنیکشن تھا اس میں ویک تھا، تو جو وہیں پہ سعودی عرب کی ایک لیڈی تھی، تو انہوں نے مجھے نیٹ شیئر کیا اور کافی میری ہیلپ کی۔ جب تک میں نے ان کو دکھا نہیں دیا، شو نہیں کروایا، تو تب تک وہ میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ تو اس طرح سے الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ میں ساری زندگی ان کو یاد رکھوں گی کہ انہوں نے میری اتنی اچھے سے ہیلپ کی۔ وہ ساتھ میں آپ کو شوز بیگ دیتے ہیں جس میں آپ اپنے شوز ڈالیں، اور اندر کی طرف یہ ہم جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اندر پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، پہلے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتا تھا، یہ شوز کے ریک وغیرہ بنے ہوئے ہیں، پر پلیز یہاں پہ آپ شوز نہ رکھا کریں، کیونکہ وہ فوراً ہی اگر کوئی رکھ بھی دیتا فوراً اٹھا کے اسے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، آپ کو پھر سے آپ کا شوز نہیں ملے گا۔ وہ آپ کو بیگز دیتے ہیں جن میں آپ کو شوز ڈالنے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو اندر جا رہا تھا ان کو دیے جا رہے تھے زمزم کی بوٹل، اور کافی زیادہ رش تھا، ظاہر ہے ہر کوئی جمع ہوا ہوا ہوتا ہے، اور میں نے اپنی طرف سے کوشش تو کی تھی، اور جب میں پہلے کرنے لگی تھی کہ کیا پتہ میرا ویسے نہیں ہو رہا تو کوئی میرا چانس لگ جائے، ایسے میں رش میں سے نکل جاؤں یا کچھ ہو جائے، پر جیسے میرا نمبر آیا میں نے خود ان کو ایکسکیوز کر کے میں باہر کی طرف نکل آئی کہ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ جب ایک قانون بنا ہوا ہے، انہوں نے اتنی ساری سہولتیں دی ہوئی ہیں، چلے میں ایک دفعہ اور ٹرائی کرتی ہوں۔ اچھا، میں بہت ٹینشن میں تھی، میں نے سرچ بھی کیا، 1-2 دعائیں تھیں جو میں نے پڑھتی رہی مسجد نبوی میں کہ اللہ میاں میرا یہ والا مسئلہ حل ہو جائے اور میں ریاض الجنہ میں چلی جاؤں، اور مجھے بہت زیادہ ٹینشن تھی۔ ظاہر ہے ہر انسان کو ہوتی ہے کہ آپ وہاں گئے ہیں تو آپ ریاض الجنہ نہ جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اچھا، 3 سے 4 جگہ پہ لائنز بنتی ہیں، اس کے بعد آپ کو اندر بھیجا جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی ہماری لائن بن چکی تھی۔ اچھا، یہ جو اوپر میں آپ کو چھت دکھا رہی ہوں، یہ جب تھوڑا سا ایسے دن کا ٹائم ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، یہ سارے ڈوم کھل جاتے ہیں اور کافی اچھا منظر ہوتا ہے۔ میرے سامنے 2-3 دفعہ ہوا، اور ایک جو اچانک سے روشنی آپ پہ آتی ہے نا کہ کہاں سے لائٹ آن ہوئی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں آپ کے اوپر سے ایسے چھت ہٹ رہی ہے، بڑا سلو، اور روشنی آ جاتی ہے، فل ایسے روشنی ہو جاتی ہے، اور وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ ساری لیڈیز جا رہی تھیں اندر کی طرف، ہمیں کہہ دیا تھا کہ آپ اب اندر کی طرف چلے جائیں، کیونکہ وہ لائنز میں سلولی بھیجتے ہیں، ایک ساتھ ہی بھیج دیں تو وہ پھر ایک ہبدڑ مچ جاتی ہے، عجیب سا حشر ہو جاتا ہے۔ اچھا، لوگوں کو کیئر کرنی چاہیے، جو ان کی قانون بنے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بناتے ہیں، اور اگر انہوں نے چیزیں کھولی ہوئی ہیں تو وہ یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ لوگ عبادت کر سکیں، تو تھوڑی سی آپ بھی ان کے لیے آسانی پیدا کریں، اور ساتھ میں آپ کو الٹا اچھے سے وہ ڈیل کرتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی ان کو آسانی دے دیتے ہیں، پر ایسا نہیں ہوتا، لوگ رش بھی کر دیتے ہیں، بھاگ دوڑ بھی رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہم پہنچ آئے تھے ریاض الجنہ، اور بہت زیادہ رش تھا، بے حد زیادہ رش تھا، کہ لگ رہا تھا کہ بندہ بالکل فرنٹ تک کیسے جا کے پہنچے گا۔ اچھا، میں نے ویٹ کیا، چاہے جتنا ویٹ کر لوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ زیارت کر لیں۔ میں جب تک میں پہلے تو میں نے دعائیں کی، جب میں فوراً اندر پہنچی، درود السلام پڑھا، اور باقی جو دعائیں تھیں، چیزیں تھیں، وہ پڑھتی رہی، اور پھر تھوڑا کر کے سلولی آپ دھکے دے کے نہ جائیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں،
کہیں اور سے گزر جائیں، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا پر آپ آگے پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا یہ جو لیڈیز جا رہی تھیں نا، کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آگے نفل پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں پڑھ رہا ہے، تو مین جگہ ہوتی ہے جو آگے کی 2 صف ہوتی ہیں یا 3۔ مین یہی ہے کہ آپ آگے کی 2 صف میں نماز پڑھیں، وہی ریاض الجنہ کا حصہ ہے، وہی جگہ ہے جو مین ہے جہاں پہ آپ کو نفل ادا کرنے ہیں۔ لیڈیز پیچھے سے ہی پڑھ کے واپس جا رہی تھیں، انہوں نے کافی دل کو تسلی اور خوشی تھی کہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں منبر شریف اور جہاں پہ خطبہ اور امامت کی جاتی تھی۔ اور اچھا جینٹس کے لیے تو یہ جگہیں اوپن ہوتی ہیں، لیڈیز کے لیے انہوں نے بند کیا ہوا ہوتا ہے۔ 1-2 اور چیزیں میں نے نوٹ کی کہ جو آگے کی جگہ ہے وہاں کے پلرز کا ڈیزائن اور ہے، جو پیچھے والی جگہ ہے اس کے پلرز کا ڈیزائن اور ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، کہ جو بھی ہے شاید ان کا یہ ہے کہ ریاض الجنہ والے جو ایک پراپر جگہ ہے، گھر کا سامنا اور منبر کے سامنے اور جہاں پہ امامت کی جاتی تھی اس کے سامنے والے جو ہیں پلرز، وہ اس طرح سے کیا ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ پہنچ چکی تھی۔ اچھا عورتیں نا آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ بس پکڑ کے رکھا ہوا ہے، نہ انہوں نے نفل پڑھنے ہیں نہ کچھ۔ اب اس چادر پہ میں کہتی ہوں کوئی 1000 عورتوں کی لائن ہوگی جو اس کو پکڑ کے کھڑی تھیں۔ اب جس نے سجدہ کرنا ہے، جس نے رکوع کرنا ہے، وہ بھی تنگ ہو رہا ہے اور وہ عبادت بھی نہیں کر رہی، وہ اس چادر کو پکڑا ہوا ہے، اس کو چوم رہی ہیں۔ بھئی آپ اس چادر کو کیوں چوم رہے ہیں؟ اب ایک دیکھا جائے تو آپ عبادت کر لیں، سلام پڑھ لیں، درود پڑھ لیں اور 1000 چیزیں آپ وہ پڑھ لیں۔ یہ چادر کو چومنا یا اس طرح کرنا یہ بہت عجیب سا تھا، اور جگہ الگ سے لی ہوئی تھی، لوگ تنگ ہو رہے تھے۔ مجھے سجدہ کرنے میں ایسا تھا کہ جب میں سجدہ کے لیے جاتی تھی تو میں اندر عورتوں کے ایسے ان 2 عورتوں کے درمیان میں سے جگہ ڈھونڈ رہی ہوتی تھی کہ مجھے یہاں سر رکھنے کی جگہ مل جائے، میں اپنا سجدہ کر لوں۔ تو دیکھیں کتنی بری بات ہے، آپ عبادت ایک دوسرے بندے کی بھی عبادت خراب کرتے ہیں اور ساتھ میں خود بھی آپ بس وہ لگے کھڑے ہوتے ہیں کہ بس یہیں پہ کھڑے ہونا ہے۔ 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، چلو آپ 4 پڑھ لیں، میں نے 4 پڑھے تھے۔ اس کے بعد دعائیں کی تھیں، تھوڑی دیر بس ایسے میں بیٹھی، یا زیادہ جو ٹائم آپ کو لگ جاتا ہے ظاہر ہے آپ تھوڑا سا خیال کرتے ہوئے گزرتے ہیں کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، تمیز سے رسپیکٹ سے آپ نکلیں وہاں سے اور باہر کی طرف آ جائیں۔ اچھا جانا ایک طرف سے ہوتا ہے، نکلنا دوسری طرف سے ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون کس طرف سے جا رہا ہوگا، پر ظاہر ہے ہم الگ سائڈ سے جہاں سے راستہ ملا مجھے، میں وہیں سے نکل گئی کہ بیک پہ جاؤں گی تو ہر کوئی وہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا یہ یہاں پہ اندر بچوں کو نہیں لے کے جانے دیتے، بچے اور باقی جو بھی ہو، آپ پلیز بچوں کو پیچھے ساتھ دے کے آیا کریں، کسی کو جو آپ کے ساتھ ہوں ساتھ نہ لے کے جایا کریں، کیونکہ ایک پرمٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم آپ تنگ ہو جائیں گے۔ میں باہر نکل آئی تھی، الحمدللہ میرا ہو چکا تھا اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں بہت زیادہ خوش تھی کہ چلیں یہ میری عبادت قبول ہوئی الحمدللہ۔ پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔